ٹھیک، لفظ پرستی سے میں نے آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو واضح کر دیا. حق پرست یہاں مولا کے شان کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں کہ موقع کی تلاش میں رہنے والے اور ہوتے ہیں اور سامنے والے کو موقع دیں یہ اور ہوتے ہیں. آپ اتر آئے اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ امام نے جنگ کے اس مرحلے پر اسے زیر کیا، سر کاٹ لیا. یہ ایسے پریشان تھے باقی لوگ جیسے انہوں نے عمر ابن عبدوت کو گرا کے علی کو دیا ہو. جو پہلی بار گرا سکتا ہے کیا وہ دوسری بار نہیں گرا سکتا؟ وہ سمجھ رہے تھے شاید کہ اتفاقاً گر گیا ہوگا. اتفاق سے گرنا اور ہے اور شجاعت حیدری سے گرانا اور تھا. یا علی یا علی یا علی مدد. میرے عنوان کے تحت میں جملہ آ رہا ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں پورا واقعہ. امام سر کاٹ کے لے آئے اور اب کسی نے سوال کیا یہ کیا کیا آپ نے؟ اگر سر کاٹنا تھا تو پہلے کیوں نہ کاٹا؟ جب اس نے یہ آپ کے ساتھ گستاخی کی آپ کے چہرے کے ساتھ تو آپ نے سر کیوں نہیں کاٹا؟ امام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیے امام کا یہ جملہ تربیت نفوس کے لیے ہے، اس لیے کہ نفس انسان اور ہے، نفس علی اور ہے. نفس انسان اگر مؤمن ہو جائے تو جنت اس کی قیمت ہے. نفس علی بستر محمد پہ سو جائے تو مرضی خدا کی قیمت ہے. اس لیے میں نے اتنا کھول دیا اس بات کو کہ میرے جملے کے ساتھ اب آپ کا جو مطلب ہے بس وہاں تک رہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جو میں تلوار چلاتا اس حالت میں، یعنی اس حد تک امام علیہ السلام نے ہماری اور آپ کی تربیت کی ہے کہ اگر خدا کے لیے غصہ کیا ہو، جہاد کر رہے ہوں تو اپنے نفس کا غصہ شامل نہ ہونے پائے. کیا قوت برداشت، اللہ اکبر. اور جب امام سر کاٹ کے چلے تو اس شان کے ساتھ چلے کہ بعض دوستوں کو پریشانی ہو گئی اور بعض دوستوں نے آ کر پیغمبر کی بارگاہ میں یہ شکایت بھی کر دی کہ آج تو آپ کے بھائی تکبر کے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ اکبر. امام نے امام کے اس عمل کو دیکھ کر پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ جنت جوانوں کے سردار جنت کے باغات میں کیسے چہل قدمی کریں گے، علی کی چال کو دیکھ لیجئے. بھئی سر جھکا کے وہاں چلیں جہاں اہل ایمان کا مجمع ہو اور جہاں کفر کو زیر کیا ہو تو سر اٹھا کے چلیں. یہ کل بھی علی والوں کی شان تھی، یہ آج بھی علی والوں کی شان ہے. بس میں نے گفتگو تمام کی. علم اور حلم امام اول کے لحاظ سے دو مثالیں مکمل ہو گئیں. سب سے آخری منزل قوت برداشت کی اور امام نے اس مرحلے پر میری اور آپ کی تربیت کی. ہم سے تو خاندان والوں کی باتیں برداشت نہیں ہوتی، کیا ہماری اور آپ کی تربیت ہو رہی؟ اللہ اکبر. لیکن عزادارو، اس فرش عزا پر آ کر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اگر کچھ نہ کر سکا تو فائدہ نہیں ہوگا. کچھ سیکھیں ہم اور آپ مل کر کہ مولا کے ماننے والے علم اگر حاصل کریں تو حلم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ پتہ چلے کہ علم کسی غلط ظرف میں نہیں چلا گیا ہے. علم گیا ہے تو ظرف طاہر میں گیا ہے. اگر برتن آلودہ ہو تو صاف پانی بھی اس میں جا کے آلودہ ہو جاتا ہے، اور اگر برتن صاف ستھرا ہو تو صاف پانی صاف رہتا ہے. علم اگر نور ہے تو
اندر کی صفائی پہلے ضرور ہے، اور جب اندر کی صفائی نہ ہو تو علم سے علم کی منزل نہیں مل پاتی۔ گفتگو تمام ہے فرش عزا پر۔ آج شہدائے کربلا کا سویم منانے آئے ہیں۔ ماتم دارو، اگر کسی ایک کا سویم ہوتا تو ہم اس ایک شخصیت کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے لیے اس کے وارث کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں 72 کا سویم ہے۔ سارے جو ورثہ ہیں شہدائے کربلا کے وہ انتظار میں ہوں گے نا، ہے کوئی پرسہ دینے والا؟ اس سویم سے پہلے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ تو امام بارگاہ میں آ گئے سویم منانے کے لیے، مگر کربلا میں لاشوں پہ کوئی نہ تھا۔ 11 محرم کو اشقیاء آل محمد کو اسیر بنا کے لے جا رہے تھے۔ 10 محرم کو لشکر یزید نے پوچھا تھا بسر ساز سے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو آرام کریں، ہتھیار اتار کے۔ حسین شہید ہو چکے۔ اس نے کہا تھا نہیں، لوٹو تبرکات علی و بطول کو اور قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ تو کیا لوٹ مچی تھی کہ گھر فاطمہ کا ہو گیا بازار حسین۔ کوئی ادب نہ رہا، کوئی احترام نہ رہا۔ اشقیاء گھوڑوں سمیت خیموں میں داخل ہوئے تھے، اور جب خیمے جلا دیے گئے تو رات کیسے گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بعض علاقوں میں شب عاشور کے بعد شب 11 محرم بھی عزاداری کے نام سے گزاری جاتی ہے کہ یہ رات وہ ہے کہ جس میں کوئی حفاظت پر موجود نہ تھا۔ یہ رات وہ ہے جس میں بیمار تو تھا مگر بیمار کا بستر نہیں تھا۔ یہ رات وہ تھی جس میں اندھیرا تو تھا مگر روشنی کرنے والا کوئی موجود نہ تھا۔ یہ رات وہ تھی جس میں شہیدوں کی لاشوں پر آل محمد کے افراد کا گریہ تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ رات گزرنے کے بعد جب 11 محرم آئی تو ایک ایک مرحلے پر اسیروں کو پابند رسن کیا جا رہا تھا۔ رسیاں، اللہ اکبر۔ رونے والوں، ہر بی بی اپنے شہید کی لاش پر فریاد کرنے الوداع کہنے پہنچی ہے۔ حمید ابن مسلم لکھتا سارے شہیدوں کی لاشوں پر رونے والے ورثہ موجود تھے۔ بچوں کی لاشیں ایسی تھی جن پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ کہتا ہے میں نے پوچھا یہ لاشیں کس کے ہیں جن پر رونے والا کوئی نہیں؟ تو غلاموں نے بتایا یہ اون و محمد کے لاشیں ہیں، یہ زینب کے لاڈلے ہیں۔ کہتا ہے میں نے پوچھا ان کی ماں ان پہ رونے کیوں نہیں آئی؟ تو بتایا گیا کہ جناب زینب کبریٰ اپنے بھائی کی لاش پر ہے۔ جناب زینب کی آمد مولا حسین کی لاش پر عجیب قیامت کا منظر تھا۔ رونے والوں، حضرت صفیہ احد کے میدان میں پہنچی تھیں اور پیغمبر کو خبر مل گئی کہ بہن بھائی کے قریب آنا چاہتی ہے، تو ایسی لاش جناب حمزہ کی تھی کہ دیکھے جانے قابل نہ تھی۔ آپ نے اپنی ابا کو اتار کے اپنی چچا کی لاش میں ڈال دیا کہ مبادا کہیں بہن کی نگاہ بھائی کی لاش کی سالت پہ نہ چلی جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ آپ کربلا میں آئیے، ایک بہن بھائی کی لاش پہ آ رہی ہے۔ ہائے نہ پہچان سکیں لاش حسین کو، آگے بڑھ گئیں، 2 قدم آگے بڑھ کر گھبرا کے رکی، پیچھے ہٹی۔ لاش کی حالت کیا تھی کہ پتھروں کے نیچے
टूटी हुई तलवारों के नीचे सबको हटा के सीना पामाल को, टूटी हुई पसलियों को उठाया, ज़ैनब खा के करबला पे बैठ गई। रोने वालों, मकामे ज़िबा पर मुंह रख दिया, होठों को रख के कहती थी, ए भैया काश ज़ैनब अंधी हो जाती, अरे तेरी लाश को इस हालत में न देखती। वाह मोहम्मदा, वाह मुसीबत। रोने वालों, जनाबे ज़ैनब का गिरिया अपने भाई की लाश पर है। अल्लाह अकबर, क्या कयामत का मंजर है। बस जब जनाबे ज़ैनब कुबरा और तमाम बीवियों को असीर बनाया जाने लगा। आज 12 मुहर्रम है ना, आप सोयम के लिए आए हो, और सोयम जब किसी का किया जाता है तो कहते हैं ना, हम और आपके जनाब कब्र पे होके आ जाइए। शाम को सोयम है, सुबह में आप कब्र पे चले जाते हैं बच्चों को लेकर मरने वाले का। अल्लाह अकबर, हाय हुसैन, सोयम ऐसा हो रहा है कि लाशें दफन भी न हो सके। वाह मोहम्मदा, 11 मुहर्रम को अरे असीर बना के ले जाया जा रहा है। कहते हैं कि एक एक बीबी को सवार कराया जा रहा था। जनाब ज़ैनब ने इरशाद फरमाया, शाम गरीबा में अलग अंदाज था, टूटा हुआ नेज़ा उठा के खड़ी हो गई। 11 मुहर्रम को अलग अंदाज है। आगे फरमाया बढ़कर, खबरदार कोई हमारी बीवियों के करीब ना आने पाए, हम अपनी मस्तूरात को खुद सवार कराएंगे। एक एक बीबी का बाजू थामा, अरे अमारी में बिठाना शुरू किया। आखिर में अम्मा फिजा रह गई। अम्मा फिजा से फरमाया, अम्मा आइए मैं आपको सवार करा दूं। अम्मा रोए चली जाती है, शहजादी मैं इसलिए आई थी, आपकी खिदमत करूंगी, मैं आपको सवार कराऊंगी। फरमाया, नहीं अम्मा, आज ज़ैनब आपको सवार कराए। ज़ैनब ने अम्मा फिजा को भी सवार करा दिया। अब कोई और बाकी ना रहा। ज़ैनब ने कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा, अपना सवार कराने वाला कोई दिखाई ना दिया। अरे अलकमा पे निगाह उठ गई, आवाज, आईना खिलब्बा, ए मेरे भाई अब्बा कहाँ रह गए? जब मदीने से चली थी आपने सवार कराया था, आओ भैया, बहन सवार होना चाहती है। रोने वालों, अभी हजरत अब्बास को याद कर रही थी कि अचानक जंजीरों की आवाज उभरी। अब जो पलट के देखा, हथकड़ियां बेड़ियां संभाले हुए सैयद सज्जाद फरमाते थे, फुफी अम्मा अगर बाबा न रहे, अगर भैया न रहे, अगर चचा न रहे तो बीमार भतीजा तो है, अरे ये आपको सवार कराएगा। हाय गुर्बत हुसैन, सोयम से पहले करबला से असीरों का ले जाया जाना, बार बार मुड़कर करबला को दे, भैया अलविदा, भैया तेरी लाश बेघरों का। वाह मोहम्मद, अल्लाह लानतुल्लाह अलज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बार वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, परवरदिगार